پاکستان کے فارمر فارن منسٹر اور موجودہ سرکار کے پارٹنر بلاول بھٹو نے حال ہی میں امریکہ کا دورہ کیا اور اس دورے میں وہ نیو یارک واشنگٹن گئے۔ نیو یارک میں انہوں نے بڑی انٹرسٹنگ باتیں کیں اور یوں لگتا ہے ان کی باتیں سننے کے بعد جیسے وہ پوری دنیا کو، امریکہ کو اور بھارت کو اور پاکستانیوں کو کمیونل کارڈ دکھانا چاہتے ہیں اور مسلم ہندو جو مسئلہ ہے اس کو ہی اجاگر کرنا چاہتے ہیں۔ اور یوں لگتا ہے کہ پاکستان کی نئی نسل کے یہ پولیٹیشین بھی اسی راہ پہ ہیں جس راہ کو چنا تھا پاکستان کے فاؤنڈر محمد علی جناح نے کہ ہندوؤں کے ساتھ مل کے نہیں رہا جا سکتا۔ اور وہی معاملہ اب پاکستان کے فارن منسٹر بھی اپنی ڈیفرنٹ پریس بریفنگز میں بیان کر رہے ہیں کہ اصل مسئلہ جو ہے وہ کہتے ہیں جی RSS مودی اور BJP کے ساتھ ہے، اور جو مودی ہیں وہ بچر آف گجرات سے بچر آف کشمیر تک پرسیو کیے جاتے ہیں، اور یہ لینگویج استعمال کرتے ہوئے وہ بھارت کے ساتھ پیس ٹاک بھی کرنا چاہتے ہیں، بھارت کے ساتھ بیٹھ کے وہ امن کی باتیں بھی کرنا چاہتے ہیں، اور یہ ان کا پوائنٹ آف ویو ہے جو مختلف جگہوں پہ ہمیں سننے کے دوران دیکھنے کو بھی ملا اور ہم پر واضح بھی ہوا۔ اب انہوں نے نیو یارک میں اقوام متحدہ یعنی یونائٹڈ نیشنز کے ایک کمرے کو استعمال کرتے ہوئے، دوسرے لفظوں میں یونائٹڈ نیشنز کے پلیٹ فارم کو استعمال کرتے ہوئے جو اپنی بات چیت شروع کی، اس میں وہ بات چیت ہی ایک فنی اسٹیٹمنٹ سے تھی۔ میں چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے وہ آپ دیکھیں اور سنیں۔ And the path forward. I'm sorry to disappoint you. I have no pictures and slides to show you today. But all jokes aside, with India and the path forward. I'm sorry to disappoint you. I have no pictures and slides to show you today. But all jokes aside. تو بلاول بھٹو کہتے ہیں کہ ود انڈیا اینڈ پاتھ فارورڈ، اب وہ اس کے بعد ایک پیپر کو لہراتے ہوئے دکھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرے پاس کوئی سلائیڈ پکچر آئی ایم سوری نہیں آپ کو دکھانے کی، اور آپ نے ان کی چہرے کی اس وقت کیفیت دیکھی کہ دا موسٹ فنیسٹ مین، جو اپنی طرف سے بہت سیریس اور کنسرن بات کرنے کے لیے آئے تھے۔ تو یہ ہے پاکستان کے پپو نما فارمر فارن منسٹر اور موجودہ سرکار کے امپورٹنٹ پارٹنر کا رویہ، یہ وہ دنیا کو دکھانے آئے ہیں۔ پھر انہوں نے اسلامک کانفرنس آرگنائزیشن جو ہے OIC، ان کی ایک میٹنگ میں بات چیت کرتے ہوئے اسلامک کارڈ کھیلا، اور وہاں سے پھر وہ اسلامک کارڈ کھیلتے چلے گئے۔ اب میں چاہتا ہوں کہ جو انہوں نے OIC کی میٹنگ میں، جو امریکہ میں ان کا آفس ہے، جو اس میٹنگ کے اس پلیٹ فارم پہ بات کی وہ کیا تھی، پہلے ذرا سن لیجئے۔ The new precedent that the Modi government, the Indian government, the RSS government would like us all to abide by is you do not need proof, you do not need evidence, you just need an accusation to become judge, jury and executioner when it comes to the lives of the people in the Muslim world. I appeal to the OIC to take a united stance against this decision. تو وہ OIC میں مودی گورنمنٹ، BJP گورنمنٹ، RSS گورنمنٹ پہ زور دے رہے ہیں، حالانکہ سمپلی انڈین گورنمنٹ کہا جا سکتا تھا، مگر وہ کیوں RSS پہ زور دے رہے ہیں؟ کیونکہ وہ یہ کہہ رہے ہیں، کہنا چاہتے ہیں اسلامک کانفرنس کے لوگوں کو، آرگنائزیشن آف اسلامک کانفرنس کے پلیٹ فارم پہ، کہ یہ ہندو ہیں اور وہ چونکہ مسلم ہیں، ہم سب کو ٹارگٹ بنا رہے ہیں۔ تو یہ وہ باتیں، یعنی پورے کا پورا جو کمیونل کارڈ ہے مسلم ہندو کا، وہ پورے کا پورا برت رہے ہیں نیو یارک میں،
OIC کے سمٹ میں، اور یہ وہ کارڈ یونائٹڈ نیشن میں بھی برتتے ہیں، یہ وہ کارڈ وہ پاکستان ایمبیسی کے ایونٹ میں بھی برتتے ہیں، جہاں کہیں جاتے ہیں برتتے ہیں، اور اس کے بعد ان کی خواہش ہے کہ بھارت کے ساتھ پیس ٹاک ہو اور وہ بھارت کے ساتھ میز پہ اسی طرح بیٹھیں جس طرح وہ امریکیوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہ ہے انٹرسٹنگ معاملات کہ آپ اتنی ڈیروگیٹری، اتنی گھٹیا لینگویج استعمال کریں گے بھارت کی پولیٹیکل پارٹی جو اس وقت سرکار میں ہے اس کے خلاف، یعنی ان کو ہندو کہہ کے ٹارگٹ کریں گے، خود ہر بات پہ الحمدللہ ماشاءاللہ انشاءاللہ کریں گے، خود پکے مسلمان بن جائیں گے، اور وہ بھی ایسے پکے مسلمان جن کو عرب مسلمان نہیں مانتے۔ اس ساری صورتحال میں پھر یہ جو جرنلسٹ ہیں ان کو UN کے کمرے میں کنفرنٹ بھی کرتے ہیں۔ کیسے کنفرنٹ کرتے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ وہ ویڈیو کلپ آپ کے ساتھ یہاں پہ شیئر کروں۔ Let me start with a statement you made today, saying that the recent terrorist attack in Kashmir is being used as a political tool to demonize Muslims in India. Sir, I have watched the briefings on both sides, and as far as I recall, there were Muslim Indian military officers who were conducting the briefing on the Indian side. Well, as far as the operation is concerned, you're absolutely right. تو اس عرب جرنلسٹ نے، حالانکہ اس کمرے میں جتنے جرنلسٹ بیٹھے ہوئے ہیں وہ زیادہ تر یا تو عرب بیک گراؤنڈ کے ہیں، ٹرکش بیک گراؤنڈ کے ہیں، پاکستانی بیک گراؤنڈ کے ہیں، کسی انڈین جرنلسٹ کو میں نے نہیں دیکھا، لیکن بہرحال ایک کرجیس جرنلسٹ، ریشنل لاجیکل جرنلسٹ یہ پوچھتے ہیں کہ یہ جو تم نے UN کے کمرے میں بیٹھ کے بریفنگ کی تھی، تم نے کہا تھا کہ یہ جو ٹیررسٹ اٹیک پہلگام میں ہوا تھا، بھارت اس کو پولیٹیسائز کرتے ہوئے، ویپنائز کرتے ہوئے انڈیا میں مسلمانوں کے خلاف ایکشن لینا چاہ رہے ہیں۔ پھر اسی جرنلسٹ نے اگزامپل دی، انہوں نے کہا جو میں نے بریفنگ سنی تھی انڈین آرمی کی جو سپوکس پرسن تھیں یا ون آف دا سپوکس پرسنس تھیں وہ خود مسلمان آرمی پرسنل تھی۔ تو اس نے کہا ہاں وہ تو بالکل ٹھیک ہے۔ اور اگر یہ جرنلسٹ تھوڑا سا اور ڈگ ڈیپ کرتے تو وہ ان سے یہ بھی پوچھ سکتے تھے کہ اسد الدین اویسی ہوں، غلام نبی آزاد ہوں، عارف محمد خان ہوں، بھارت کی دوسری مسلم لیڈرشپ ہو، وہ پھر تمہیں اور پاکستان کو کیوں لتاڑتے رہتے ہیں؟ وہ بھی تو مسلمان ہیں۔ ابھی اسد الدین اویسی نے سعودی عرب میں کہا تھا کہ ان پاکستانی مسلمانوں کا اسلام سے کیا لینا دینا؟ تو وہ عرب مسلمان جرنلسٹ اگر اور ڈگ ڈیپ کرتے تو انہیں اور اس طرح کی بہت ساری معلومات ملتی۔ میں تو ابھی ایک دو آپ سے شیئر کر رہا ہوں۔ یہ اپنا کمیونل کارڈ کھیل رہا ہے۔ اب اس ساری سچویشن میں اب بلاول بھٹو چاہتا کیا ہے؟ بلاول بھٹو امریکہ میں بیٹھ کے بھارت کو ہندو دیش قرار دیتے ہوئے ان کے خلاف اسلامک کارڈ کھیلنا چاہ رہا ہے، اور پھر کہتا ہے کہ میری ان کے ساتھ ملاقات دنیا کرائے اور ہم پیس ٹاک پہ بیٹھے، اور یہ اپنی طرف سے پرائم منسٹر مودی کو بچر آف گجرات سے بچر آف کشمیر تک پرسیو کرتا رہتا ہے، اور یہ باتیں اس سے پہلے بھی یہ پبلکلی کئی بار کر چکا ہے۔ اب اس کمرے میں جو آپ دیکھ رہے تھے ابھی 30% ہارڈلی یہ بھرا ہوگا، زیادہ تر جرنلسٹ جو ہیں وہ ان کی اپنی ہی بیک گراؤنڈ کے ہیں، ان کے اپنے ہی کویسچن ان کو دیے گئے ہیں، اور ان میں سے بھی ایک جرنلسٹ نے اس کو کنفرنٹ کر دیا لاجیکل بیسس پہ۔ اب اسی طرح یہ امریکہ میں پاکستانی ایمبیسی کے کسی ایک ایونٹ میں بات چیت کرتے ہوئے اسلاموفوبیا کا کارڈ کھیل رہا ہے، تو وہ بھی میں چاہتا ہوں کہ آپ سن لیجئے۔ انفارچونیٹلی دنیا بھر میں ایک ایسا ماحول بن چکا ہے، اسلاموفوبیا ایک ایسا ایٹماسفیئر پیدا کیا گیا ہے نہ صرف پاکستان اور بھارت کے کانٹیکس میں، آپ اسرائیل اور فلسطین کے جنگ میں دیکھ لیں، ماضی میں جو عراق کے ساتھ ہوا تھا ہمیں سب یاد ہے۔ It's become all too easy کہ جو طاقتور ملک ہے، جو بڑا ملک ہے، وہ دہشت گردی کا بہانہ استعمال کر کے مسلمانوں کو نشانہ بناتے ہیں۔ تو وہ اب اسلاموفوبیا کا کارڈ کھیل رہا ہے، پھر وہ فلسطین اور اسرائیل کا معاملہ لا رہا ہے، امریکہ میں بیٹھ کے اسرائیل کے خلاف باتیں کر رہا ہے، اور امریکی بھی سن رہے ہیں،
اور بھارت کے خلاف تو وہ اب ہندو کارڈ جیسا کہ 47 سے پاکستان کی لیڈرشپ برتتی چلی آ رہی ہے یہ بھی برت رہا ہے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اس کی خواہش ہے کہ بھئی پیس ٹاک ہو. وہ کہتا ہے ہم بڑا پیس ٹاک کرنا چاہتے ہیں, ہم خود وکٹم ہیں ٹیررزم کے اور بڑے ہمارے مسائل ہیں اور ہم تو پیس کے دائی ہیں, ہم تو پیس کے رسیا ہیں. وہ بھارتی ہے, وہ ہندو ہی ہیں جو جنگ کرتے ہیں. یعنی ہندو نفرت ان کی جینیٹکس سے ان کی 3-4 نسلوں کے بعد بھی نہیں جا رہی, ان کی ایلیٹ کلاس سے بھی نہیں جا رہی. یہ ابھی پاکستان کی ایک پروگریسو پولیٹیکل جماعت کا یہ پپو شخص ہے اور اس کی بات چیت آپ نے پہلے بھی کئی سالوں پہلے بھی سنی تھی. یہ اسی طرح کی گھٹیا باتیں کرتا ہے جس طرح کی آج کر رہا ہے اور یہ پاکستان کا پوائنٹ آف ویو لے کے امریکہ پہنچا ہوا ہے اور وہاں پہ کمیونل کارڈ کھیل رہا ہے اور پھر کہتا ہے جی پیس ٹاک میری بھارت کے ساتھ ہونی چاہیے. اب پیس ٹاک کے بارے میں جو کہتا ہے اسی کمرے میں بیٹھ کے وہ کیا بات ہے ذرا سن لیجیے. Pakistan's position today is that we would like to have a comprehensive dialogue with India that of course discusses the issue of terrorism. Pakistan is a victim of terrorism. The single largest number of terrorist attacks that takes place in any one country is Pakistan. The single largest number of victims of terrorism is Pakistan. I myself have suffered at the hands of terrorists. My mother, Shaheed Mohtarma Benazir Bhutto, who was assassinated by terrorists. تو وہ کہتا ہے کہ ہم خود سب سے زیادہ ٹیررزم کے وکٹم ہیں. اگر ٹیررزم کے حوالے سے بھارت کے ساتھ بات چیت ہو تو ہم کرنے کو تیار ہیں. اور وہ کہتا ہے پھر ٹیررسٹ ساری دنیا کہ مسلمانوں کو بھارت قرار نہ دے, ایٹ لیسٹ پاکستان کے مسلمانوں کو قرار نہ دے. کیوں وہ پاکستان پہ حملہ کرتا ہے اور پاکستان کو ٹیررسٹ اسٹیٹ کہتا ہے. اچھا جب یہ بلوچوں کو ٹیررسٹ کہتے ہیں تو کیا اس وقت بلوچ مسلمان نظر نہیں آتے؟ جب یہ افغانوں کو مارتے ہیں تو کیا افغان مسلمان نہیں ہیں؟ اگر بھارت کی پاکستان کے ساتھ کوئی لڑائی ہوتی ہے تو کوئی اسلام کفر کے چکر میں تھوڑی ہوتی ہے. اور نہ بھارت کفر کا دیش ہے. کفر کے دیش کی جو ترجمانی کرتے ہیں وہ تو خود یہی پاکستانی کرتے ہیں. یہ خود کافر ہیں کیونکہ یہ اسٹیٹ آف ڈینائل میں رہتے ہیں. یہ ماسٹر آف ڈینائل ہے. کفر کی جو لٹرل ڈیفینیشن ہے وہ تو یہی ہے کہ جو ڈینائل کی اسٹیٹ میں ہو یہ کافر ہے. بھارت میں تو سارے سنتنی ہیں, چاہے مسلمان ہوں, سکھ ہوں, ہندو ہوں, وہ تو کافر نہیں ہے. تو کافر تو یہ لوگ ہیں. اچھا پھر یہ کہتا ہے کہ جی وہ مسلمانوں کو سمجھ کے پورے پاکستان پہ بھارت کا اٹیک ہوتا ہے. تو تم جو بلوچوں کو مارتے ہو, پھر میں دہراتا ہوں, وہ مسلمان نہیں ہوتے. پھر یہ کہتا ہے کہ بھارت سارے مسلمانوں کو ٹیررسٹ کہتا ہے. تو تم جن کو ٹیررسٹ کہتے ہو جو ادھر خیبر پختونخوا سے تمہارے ساتھ لڑائی کرتے ہیں یا جن کو تم مارتے ہو یا بلوچ ریبلز کے ساتھ جو تمہارا مسئلہ ہے, خود پاکستان کے اندر جو وہ کہتا ہے ٹیررزم کہ ہم انٹرنل وکٹم ہیں, تو وہ جو ٹیررسٹ پاکستان میں ہیں وہ کہیں آسمان سے آئے ہوئے ہیں, وہ بھی تو مسلمان ہیں نا. تو پھر تم کیوں ان کے ساتھ لڑتے ہو؟ اگر ٹیررسٹوں کے ساتھ نہیں لڑنا چاہیے تو پھر تم کیوں لڑتے ہو؟ بائی دا وے جن کے ساتھ تم لڑتے ہو ان میں سے تو بیشتر, بلکہ بیشتر کیا آلموسٹ آل وہ تو ٹیررسٹ بھی نہیں ہے. وہ تو اپنے رائٹس مانگ رہے ہیں. وہ مسلمان بائی ڈیفالٹ وہ بھی. تو اس طرح کی یہ باتیں کرتا ہے. کہتے ہیں میری ماں کو بھی ٹیررسٹوں نے مارا تھا. تو بھائی ٹیررسٹ کس نے بنائے تھے؟ تم نے بنائے تھے نا. تمہارا آج کا ڈیفنس منسٹر کہتا ہے امریکہ نے ہمیں پیسے دیے تھے تو ہم نے ان کے پیسے لے کے ٹیررسٹ بنائے تھے. تو بنائے تو تم نے تھے نا, کس نے بنائے تھے؟ تو اب یہ پوائنٹ آف ویو لے کے یہ اب پیس ٹاک کرنا چاہتا ہے بھارت کے ساتھ. پھر کہتا ہے روٹ کاز جو ہے کشمیر کی وہ سمجھنے کی ضرورت ہے. وہ کہتا ہے جو روٹ کاز ہے کشمیر کی وہ ان فیکٹ جو کشمیر کا مسئلہ ہے جو ریزالو نہیں ہو رہا. میں چاہتا ہوں وہ بھی چھوٹا سا کلپ سن لیجیے آپ. In addition to this, obviously, there's a root cause. And in this case, the root cause of terrorism in Indian-occupied Kashmir is the unresolved agenda of Kashmir before the United Nations Security Council.
In addition to this, obviously, there's a root cause. And in this case, the root cause of terrorism in Indian-occupied Kashmir is the unresolved agenda of Kashmir before the United Nations Security Council. تو روٹ کاز کہتا ہے کہ وہ اصل میں تو کشمیر کا انریزالو مسئلہ ہے. پھر وہ ہنستے ہوئے ایک انتہائی سیریس بات اور کنسرننگ بات پہ ہنستے ہوئے بات کرتا ہے. یعنی اس کو پتہ ہی نہیں پاکستان کا فارمر فارن منسٹر رہ چکا ہے, دا موسٹ ایلیٹ کلاس سے ہے, اور وہ روٹ کاز جو ہے وہ کشمیر کا انریزالو مسئلہ ہے. اگر روٹ کاز وہ ہے تو پھر بلوچستان میں تم جن کو ٹیررسٹ کہتے ہو ان کی روٹ کاز کیا ہے؟ خیبر پختونخوا میں جو لوگ تمہارے ساتھ لڑ رہے ہیں اور تم ان کو ٹیررسٹ کہتے ہو, ان کی روٹ کاز کیا ہے؟ تو کیا پاکستان کا یہ فارمر فارن منسٹر یہ باتیں سمجھ سکتا ہے؟ اس میں اتنی سمجھ بوجھ ہے کہ جو وہ یہ باتیں کرتا ہے وہی باتیں اس کو منہ کی کھانے پڑے گی, کیونکہ مرر اگر بالکل ان کی طرف کر دیا جائے تو روٹ کاز کا جو مرر ہے وہ ان کو کیا کیا نہیں دکھائے گا. لیکن چونکہ بنیادی طور پر یہ اگنورنٹ, ایروگنٹ, بےغیرت, بے شرم قسم کے لوگ ہیں, اس لیے کوئی فرق نہیں پڑتا. دنیا کے سامنے یہ اپنا پوائنٹ آف ویو منہ کھول کھول کے بیان کریں گے, اور وہ سارے کے سارے آرگومنٹ جو یہ دنیا پہ اپلائی کرنا چاہتے ہیں وہ انفیکٹ ان پہ اپلائی ہوتے ہیں. اب انہوں نے ایک عرب جرنلسٹ کو فیڈ کیا, اور وہ عرب جرنلسٹ بھی اینٹی اسرائیل ہے. امریکہ میں ایسے بہت سارے ہزاروں لاکھوں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, تو وہ بیٹھ کے بھی اپنا ایک عجیب و غریب قسم کا سوال کرتا ہے, اور اس کا بھی ایک انٹرسٹنگ جواب آتا ہے. سوال اس کا یہ ہے کہ کیا بھارت اور اسرائیل اب ایک ساتھ ہیں؟ یہ بالکل پیرلل ہیں. اور کیا بھارت اور اسرائیل کا معاملہ وہ غزہ اور کشمیر والا معاملہ ہے؟ تو اس پہ کیا ہے, بھارت اسرائیل کے ویپنز کیوں استعمال کر رہا ہے؟ تو پہلے کویشچن سنیے, پھر اس کا آنسر بھی سنیے گا, پھر میری کمنٹری بھی. Thank you so much, Abdul Hamid Sayam. Nice to see you again. I'm from Arabic Daily, Al-Quds Al-Arabi. Have you traced any involvement of Israeli military and Israeli drone in the attack on Pakistan? There are some reports say that immediately Israel, of course, they declared their support to India, but have you traced any weapons coming from Israel? And allow my, do you have another question also? Yeah, it's related to it. Don't you see also that India is copying what Israel is doing in the occupied West Bank by allowing the settlers to take over the land? And now India is copying that by allowing Indians to settle in Kashmir. Thank you very much. Thank you very much for your very pertinent and important questions. As far as the details of the Israeli equipment involved, I'll allow my team to expand if necessary. As far as I'm aware, absolutely, Israeli drones were used during India's attack on Pakistan. The parallels you draw, obviously, let me emphasize from the outset, there's no meaningful comparison that I can make between the plight of the Palestinians and the plight of Pakistan or the plight of Kashmir. What we're seeing in Gaza, what we're seeing in Palestine is uniquely outrageous, inhumane, and condemnable in all shapes, forms, and terms. Having said that, there are certain parallels that can be drawn. The actions of the Indian government post-2019 to do with the imposing demographic changes within Kashmir does draw parallels between what the settler program within the West Bank. اب وہ بھارت اور اسرائیل کے بیچ ڈرا کر رہا ہے پیرللز, اور وہ کہتا ہے ہاں بڑا کچھ پیرلل ہے, اور کہتا ہے کہ انڈین آرمی نے اسرائیلی ڈرونز استعمال کیے تھے. حالانکہ اس کا ایک جرنل کہہ چکا ہے سنگاپور میں ہی شنگریلا ڈائیلاگ میں کہ ہاں آف کورس ہمارے پاس بھی کئی دیشوں کا اسلحہ ہے, زیادہ تر چائنا کا ہے,
اور بھارت کے پاس بھی کئی دیشوں کا اسلحہ ہے، ہم خریدتے ہیں، لیتے ہیں، تو ہم استعمال کر سکتے ہیں، یہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، مگر یہ اس کو مسئلہ بنا رہا ہے، حالانکہ اس کا آرمی جنرل اس سے مختلف بات کر چکا ہے، زیادہ لاجیکل بات تھی۔ اب وہ کہتا ہے کہ پھر یہ بھی کہتا ہے کہ میں یہ جو پیرلل ڈرا کرتے ہوئے میں جو غزہ میں ہو رہا ہے وہ تو خیر ہاریبل ہے، وہ اس لیول کا پیرلل نہیں کر سکتا، ویسے اس سے پہلے پاکستانی لیڈرشپ اسی لیول کا ہی وڈرا کرتے رہے کہ جی جو کچھ غزہ میں ہو رہا ہے وہی کچھ کشمیر میں ہو رہا ہے، یعنی انبلیویبل۔ لیکن کہتا ہے کہ ہاں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو میں مطلب ایکویٹ بھی کر سکتا ہوں، مثال کے طور پر ڈیموگرافی جو ہے بھارت بدل رہا ہے۔ اچھا، ڈیموگرافی پہ مجھے یاد آیا کہ امریکہ ہو، یورپ ہو، مڈل ایسٹ ہو، وہاں کی اب ڈیموگرافی کیا ہے اگر 30 40 50 سال پہلے سے ہم کمپیئر کریں؟ کیا ہمارے امریکہ میں لاکھوں پاکستانی نہیں ہیں؟ کینیڈا میں لاکھوں پاکستانی نہیں ہیں، یا بھارتی نہیں ہیں، یا مڈل ایسٹرن نہیں ہیں، یا ساؤتھ ایسٹ ایشین نہیں ہیں؟ تو یہ جو ڈیموگرافک چینجز پوری دنیا میں آئی ہیں یہ تو 40 50 سالوں میں آئی ہیں، اس کا نام ہے ہیومن مائگریشن، جو نیچرل ہے، اب بہت تیزی سے ہو رہی ہے، پہلے ذرا کم ہوتی تھی تیزی سے یا دکھتی کم تھی، اب اتنی تیزی سے ہو رہی ہے، ملٹیپلیکیشن فیکٹر اتنا بڑھ چکا ہے جس کے نتیجہ میں ہماری کینیڈین پارلیمنٹ میں درجنوں جو اب دوسرے دیشوں سے آنے والے امیگرینٹس یا ان کے بچے ہیں ان کے ممبر پارلیمنٹ بیٹھے ہوئے ہیں، دیر از نتھنگ رانگ ان اٹ۔ اچھا، وہ سب کچھ قابل قبول ہے، خود ان کے لاکھوں پاکستانی بیٹھ کے امریکہ میں لابنگ کریں، ریمیٹنسز بھیجیں مڈل ایسٹ سے، امریکہ سے، کینیڈا سے، وہ سب ٹھیک ہے، وہ ڈیموگرافک چینجز ٹھیک ہے۔ خود ہماری ویسٹرن دیشوں کی جو سرکاریں ہیں وہ خود انٹینشنلی ڈیموگرافک چینجز کرتی ہیں کہ ان کو سوٹ کرتا ہے، لیبر فورس ملتی ہے یا ان کا ووٹ بینک بڑھتا ہے، تو میں تو اس پہ بھی اعتراض نہیں کرتا۔ اگر ہمارے دیشوں کو اس کی وجہ سے دھچکا لگے تو پھر میں کہتا ہوں کہ بھئی یہ ان نیسیسری امیگریشن نہ کریں آپ، یا تو امیگرینٹس جو بلوا رہے ہیں ان کو صحیح سے ایڈجسٹ کریں، ان کی زندگیاں بھی ٹھیک ہوں، آپ کی زندگیاں بھی خراب نہ ہوں ایز اے سیٹلر دیش۔ تو یہ ڈیموگرافک کو چیلنج کر رہا ہے۔ اچھا، جہاں ڈیموگرافک ان کو سوٹ کرتے ہیں وہ ٹھیک ہے، جہاں سوٹ نہیں کرتے وہ نہیں ٹھیک ہے، لیکن جو ہیومن مائگریشن کا فیکٹر ہے اس کو نہیں دیکھنا۔ اب دیکھیے یہ اپنی انڈس سیولائزیشن کی بات کرتا ہے، کہتا ہے میرے گھر کے بالکل قریب انڈس سیولائزیشن کا گڑھ ہے، موجوداڑو ہے، اور میں تو ہم بڑے پرامن لوگ ہیں اور بڑا کمال کا ہمارا پیسفل نیچر ہے۔ اب میں چاہتا ہوں کہ میرے اس ولاگ میں وہ بھی آپ ذرا سنیے اس کی بات۔ We pride ourselves, we in Pakistan pride ourselves that we're the heirs of the Indus Valley civilization. Mohenjo-daro is a stone throw away from my constituency back home. India also prides itself that they're the heirs of the Indus Valley civilization. So we should act as heirs of the Indus Valley civilization and not as how we have been acting. One of the most incredible things about the Indus Valley civilization is that with all the archaeology that's gone on, we've not found a single weapon at all. The great advancements they had, urban planning, agriculture, water distribution, even sewerage and things. Not a single weapon. How far we've come from our roots. That an Indus Valley civilization, which didn't have a single weapon, is now armed to the teeth. I think that Prime Minister Modi must decide. He has two paths to follow before him. He could pursue the path of peace and be a true heir of the Indus Valley civilization, or he could pursue another path. A path that we've been warning about, we've been seeing for some time, where Mr. Modi started off as being perceived as the butcher of Gujarat. He went on to become the butcher of Kashmir, and he aspires to be the butcher of the Indus Valley civilization with his assault on the Indus Water Treaty. اب وہ کہتا ہے کہ پرائم منسٹر نریندر مودی کے پاس چوائس ہے کہ وہ پرسیوڈ بچر آف گجرات کی بجائے بچر آف کشمیر کا راستہ اختیار کرنے
کے بعد اپنے آپ کو اس پوزیشن سے پیچھے لے کے جائیں اور پیس کے پاتھ پہ لے کے چلے جائیں. اب یہ ٹرمنالوجی استعمال کر رہا ہے پاکستان کے ڈیلیگیٹ کا ہیڈ اور فارمر فارن منسٹر پرائم منسٹر نریندر مودی کے بارے میں, اور پھر ان کے ساتھ پیس ٹاک بھی کرنا چاہتا ہے. یعنی کہتا ہے کہ پیس ٹاک تو چلے ہم کرنا چاہتے ہیں, مگر یہ پرسیوڈ ہے کہ بچر آف گجرات ٹو بچر آف کشمیر, یہ تو طے ہو گیا نا. پھر اس کے بعد ہم بات چیت کر لیں گے, پھر ہمیں پیس دے دیں, ہمیں کہہ دیں جی کہ یہ کشمیر تمہارا ہے. اور پھر کہتا ہے جی ہم تو بڑے پرامن لوگ ہیں. پھر کہتا ہے جی کہ یہ جو موہنجو-داڑو کی سویلائزیشن ہے میرے گھر سے بالکل ایک سٹون تھرو اوے کے پاس فاصلے پہ ہے, اور میں تو اتنا پرامن ہوں, ہم تو اتنے پرامن ہیں, ہم نے ویسے ہی ایٹم بم بنایا ہوا ہے, ہمیں تو ضرورت ہی نہیں ہے. وہاں کہتا ہے کہ آرکیالوجی میں موہنجو-داڑو کی آرکیالوجی کوئی گولی تک نہیں ملی. کہتا ہم بھی ویسے ہی ہیں, لیکن ہمارے پاس ایٹم بم بس ویسے ہی ہے, ہم نے بنا کے رکھا ہوا ہے, ٹیررزم بھی کرتے رہتے ہیں, لیکن یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے, ہم تو بڑے ہی امن کے شدائی قسم کے لوگ ہیں. اور کہ کوئی اس سے پوچھے کہ تمہارے گھر کے بالکل پاس ہی ہندوؤں کے علاقے ہیں جہاں سے ہندو 17-18% ہوا کرتے تھے, وہ شاید اب 1.3% رہ گئے ہیں. اور ہندو بچیاں ایمنسٹی انٹرنیشنل کی رپورٹ کے مطابق, اس رپورٹ میں بہت سارے انڈاکومنٹڈ کیسز پہنچے ہی نہیں ہوں گے, ان کے مطابق بھی 1000 بچیاں سال میں فورسفلی کنورٹ ہوتی ہیں ٹو اسلام, اور اس کے اپنے ایم این اے, اس کی پارٹی کے ایم این اے کرتے ہیں, اور یہ لوگ, اس کا باپ, ان کے فیملی سندھ کے آلموسٹ مالک ہیں, راجے ہیں, اور یہ سندھ میں ہو رہا ہے, اور یہ پیس کی ٹاک کرنا چاہتا ہے. اور یہ اس طرح کی زبان پرائم منسٹر مودی یعنی بھارت کے پرائم منسٹر کے خلاف استعمال کر کے پھر چاہتا ہے, اور یہ پورے کے پورے پاکستانی لیڈ چاہتے ہیں یہی زبان سب استعمال کرتے ہیں, جی ہم پھر آپ کے ساتھ مذاکرات کریں گے. یہ ہے ان کا حال. اور پھر وہ ایک عرب جرنلسٹ کی بات پہ مسکراتے ہوئے کہتا ہے کہ مودی اور نتن یاہو ایک ہی ہیں, اور یہ وہ مودی ہیں جن کے ساتھ یہ بیٹھ کے بات کرنا چاہتے ہیں. وہ چھوٹا سا کلپ بھی میں آپ کو سنوانا چاہتا ہوں. But Mr. Modi is sort of the Timu version of Netanyahu. Okay? It's a little poor copy. And we call upon the Indian government to not be inspired by the worst examples possible. تو پرائم منسٹر نتن یاہو کو یہ شدید طریقے سے موک کرتا ہے, مگر اس سے بھی زیادہ یہ پرائم منسٹر مودی کو موک کرتا ہے. نتن یاہو ہو سکتا ہے اپنے اسرائیل میں اتنے زیادہ نہ چاہے جاتے ہوں, ریلیٹیولی کم چاہے جاتے ہوں, آج کل امریکہ میں بھی وہ ذرا کم چاہے جاتے ہیں, وہ ان کا مسئلہ ہے. لیکن بھارت پاکستان کے ساتھ کیوں ایکویٹ کر رہے ہو تم ان کو؟ اور پھر پرائم منسٹر مودی کو اگر تم اس طرح ایکویٹ کر رہے ہو انتہائی ڈیروگیٹری طریقے سے, موکنگ کے انداز میں, اس کے بعد بھی تم ایکسپیکٹ کرتے ہو کہ بھارت تمہارے ساتھ مذاکرات کی میز پہ بیٹھے گا. یہاں پہ تم اب اپنی نفرت صرف اور صرف ہندوؤں کے ساتھ ہی نہیں دکھا رہے, بلکہ اپنی جو ازلی نفرت ہے ٹورڈ جیوز وہ بھی دکھا رہے ہو. تمہاری باڈی لینگویج, تمہارے چہرے کی گھٹیا اور امیچیور مسکراہٹ ہمارے ویورز کو بتا رہی ہے کہ تم الٹیمیٹلی کس لیول پہ جا سکتے ہو. تمہاری یہ ساری باتیں ہمارے ویورز کو بتا رہی ہیں کہ ان فیکٹ تم سوائے ہنود و یہود کی نفرت کے علاوہ کچھ نہیں سوچ سکتے. اپیرنٹلی تم پاکستان کے ڈیلیگیشن پہ امریکہ آئے ہو, بھارت کے ساتھ پیس ٹاک کرنا چاہتے ہو, لیکن تمہاری جتنی بریفنگز ہیں مسٹر بلاول بھٹو, وہ ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ وہ ہندو یہودی نفرت سے بھری ہوئی ہیں. تم اسلامک کمیونل کارڈ کھیلنا چاہتے ہو, اور وہی تم کھیل رہے ہو اور کھیلتے رہو گے, اور اسی کمیونل کارڈ کے ہوپ میں تمہاری خواہش ہے کہ بھارت کو تم
ڈپلومیسی میں یا پیس ٹاک میں انگیج کرو اور الٹیمیٹلی ٹیررسٹ اٹیک بھی کرتے رہو، اور پھر جب کبھی ٹیررسٹ اٹیک ہو تو تم جواب میں کہو کہ ٹیررزم کے تو ہم بھی بڑے وکٹم ہیں اور ہم کیا کریں، ہم ٹیررزم روک نہیں سکتے، ہم سب سے زیادہ ٹیررزم کے وکٹم ہیں. بس یہی تمہارے پاس دلیل ہے، اور تمہارے پاس دوسری بڑی دلیل اسلامک کمیونل کارڈ کی ہے جو تم ہمیشہ سے کھیلتے آ رہے ہو. تمہارا دیش 47 سے کھیل رہا ہے، آج بھی کھیل رہا ہے اور آئندہ بھی کھیلتا رہے گا.